السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ وارث اور میرے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے دل عزیز نہایت ہی محترم ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب۔ ناظرین، آپ کر سکتے ہیں ہمیں لائیو کال اور جان سکتے ہیں اپنے اور اپنے پیاروں کے مسائل کا حل۔ کال کرنے کے لیے آپ ہمارا نمبر ڈائل کیجئے 0300 700 1963۔ کال کرنے کا طریقہ تو آپ جانتے ہوں گے، نمبر ملائیں اور اس کے بعد آپ بتائیں گے اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنی اندازن ایج۔ اگر کوئی فیمیل خاتون ہے وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے والد کے نام کے بجائے اپنے شوہر کا نام بتائیں گی۔ جی سعد صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ سعد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ سعد صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم۔ آج ایک چھوٹی سی بات میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اگر فوری کال آ گئی تو کال ہم پریفر کریں گے، اگر اس دوران ٹائم مل جائے تو چھوٹی سی بات میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو بیلنس رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے اعتدال پسندی پہ بات کی، اس پہ مجھے بھی کافی لوگوں نے میسیجز کیے کہ تھوڑا سا اس کو بریف کریں۔ تو بعض کام ہیں ہم اپنی زندگی میں انتہائی ضروری وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ ہم بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، جس میں ایڈکشن، یعنی کہ دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارے کچھ مشاغل ایسے ہیں وہ ان کو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہوا، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ کچھ تو اچھے ہیں، جیسے بعض لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق ہے، بڑے شوق ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، کچھ کو درود پاک پڑھنے کا شوق ہے وہ پڑھتے ہیں، کوئی نعت شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسی چیزیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو ایسی غیر ضروری چیزیں ہیں وہ خود کو بھی نقصان دیتی ہیں اور بعض دفعہ دوسروں کی مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے سعدیہ، جیسے میں اس کمی کوتاہی کا اقرار سب سے پہلے تو میں کرتا ہوں، جیسے میں آپ چینل پہ آتی کہتے ہیں مجھے فوراً چائے دیں ورنہ میں ڈھیلا ڈالا ہوں۔ سعد صاحب آپ تو بہت دور سے آتے ہیں نا، تو ظاہر ہے اتنا سفر کرتے ہوئے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ بالکل، مجھے آتے ہی میں جو ہے پوری ٹیم ورک جو ہماری روز ٹی وی کی اس سیٹ اپ کی ٹیم ہے، میں سب کو کہتا ہوں، میں دعا دیتا ہوں جو مجھے سب سے پہلے چائے پلائے گا میں اس کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، تو جیسے یہ کہ چائے نہ ہو تو میں ڈھیلا ڈھالا سا رہتا ہوں۔ اس سے بعض لوگ کافی کے، بعض لوگ ہیں فضول گپوں کے، بعض اوقات فضولیات قسم کا کام کاج، ایڈکشن، بعض سگریٹ نوشی کے ہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اس کو ہم یہ ہمارے اپنے دائرہ اختیار میں کم کر سکتے ہیں، اور کل میں نے عہد کیا تھا کہ میں جو ہے کم از کم 24 گھنٹے میں سے 3 سے 5 کپ چائے کی ریڈکشن کروں گا، کمی کروں گا۔ اچھا، تو آپ نے کی کمی؟ ہاں، میں نے ابھی 2 تک تو کمی کر لی ہے، لیکن وہی ہوا جیسے پروگرام سٹارٹ آنے سے پہلے میں نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے پوچھا چائے، میں نے کہا میں آپ پی چکا ہوں چائے، فریش ہوں آج میرے پتہ چلا چہرے سے کہ میں چائے بر وقت مجھے مل چکی ہے۔ وہ آپ کی اسمائل دیکھ کے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ کو چائے مل گئی۔ ہاں جی، چائے مطلب ایسی ایڈکشن ہے، یہ میں خود ذاتی طور پہ اپنے پر اپلیکیبل کروں گا کہ اگر نہیں ہے تو میں تھوڑا سا سستی کا عنصر رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، میں خواہش کروں گا کہ ٹھیک ہے یکدم اس کو ختم کرنا ناممکن ہے، اس میں تھوڑی بہت ریڈکشن کریں، اس کو کمی کا طرف لے کے جائیں، پھر اس کے بعد اگر ختم کرنا چاہے تو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسموکنگ جو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ ختم نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا کہ اگر آپ نے مزید اسموکنگ کی تو آپ کے لنگز خطرناک حد تک بڑھ گئے، اگر آپ پینا ہے تو ضرور پئیں، لیکن آپ کا ایک سگریٹ جو ہے آپ کو بہت تیزی سے موت کی طرف لے جائے گا۔ تو انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا، انہوں نے 1 مہینہ انتہائی ٹف زندگی گزاری، وہ زندگی سے آوازار ہو گئے، لیکن اسموکنگ چھوڑ دی انہوں نے۔ صحیح ہے، چھوڑ سکتے ہیں، ول پاور ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز، جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح جو لوگ ایسی ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، دوست ہیں، ان کے جن لوگ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اچھا سعد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کال، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کال ہے۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ اسلام آباد سے سمیرہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ تو یہ مطلب ہے کہ میرے ہسبینڈ کو ہیپیٹائٹس بھی ہے اور میرے سسرال میں بالکل۔ اچھا سمیرہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں۔ محمد اقبال میرے ہسبینڈ کا نام ہے اور میرا نام سمیرہ ہے،
اور میری ساتھ کا نام رحمت جان ہے. اور آہستہ 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 سمیرا بریک پہ پاؤں رکھیں. کیا نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ محمد اقبال. محمد اقبال. ٹھیک ہے. اور ان کی ایج کتنی ہوگی اپروکسیمیٹلی؟ 33 years. 33. اچھا. اور ان کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے والد کا محمد صادق. اچھا جی سعد صاحب اور کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں جی کچھ نہیں. ٹھیک ہے سمیرا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی پوچھیے کچھ. جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہیلو. لائن ڈراپ ہو چکی ہے. دوبارہ کال کر لیجیے گا. جو آپ کا سمیرا ہماری نہیں تو یہ ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو ایک دفعہ ریمائنڈر دیتی چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. جو کالرز ہمیں کال ملا رہے ہیں اگر ان کی کال نہیں مل سکتی یا آپ کا کوئی کویسچن رہ گیا ہے تو ہمارا جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اسکرین پہ جو نمبر چل رہے ہیں آپ اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. جی سعد صاحب. جی میرا میں پہلی خوشی کی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ آپ کا اور اقبال کا ایک بڑا ہیپی کپل ہے. اللہ تعالیٰ اقبال صاحب کو سلامت رکھے اور آپ کو دونوں کو سلامت رکھے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اقبال صاحب کو ہیپیٹائٹس سی ہے, مجھے تو اتنا ہی آیا. اس کے بعد آپ کو اور بات کرنا چاہتی تھی, لائن ڈراپ ہو گئی. تو ایک تو صادق صاحب سے یہ فرمائیے کہ وہ عصر کی نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں. نماز ساری پڑھنی ہے. جب میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں اسپیسیفک نماز کا نام لیتا ہوں تو وہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں, یعنی نماز کے لیے جائیں تو ایک آدھ آدمی کو بھی ساتھ لے جائیں. عصر کی نماز پڑھیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ. اس سے انشاءاللہ ان کی صحت پہ فرق پڑے گا. ایک خاص عمل ہے, اگر ٹائم ملے تو پروگرام کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا, انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اور ان کو سے کہیں کہ ڈاکٹر کی ہدایات جو بھی انہیں دی ہیں اس پہ پوری طرح عمل کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگست سپٹمبر تک نا انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کال ضرور کر لیجیے گا. عصر کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ پھر ایک کالر موجود ہیں. جی ویلکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نصرت بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں نے اپنی بیٹی کو پوچھنا تھا. ہاں جی. اچھا آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ جی بیٹی کا نام گڑیا ہے. گڑیا؟ جی گڑیا. اس کا ریئل نیم بھی گڑیا ہی ہے؟ جی اس کے اندر 23 ایئر ہے. اچھا نصرت میں آپ سے ایک بات پوچھ رہی تھی کہ آپ اس کو گڑیا اپنی بیٹی کو پیار سے کہتی ہیں کہ اس کا نام ہی گڑیا ہے؟ نہیں اس کا نام ہی گڑیا سے نکلا نا. گڑیا ایج. اچھا ہوریا, سوری میں گڑیا سمجھ رہی تھی. ہوریا. نہیں گڑیا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ محمد منشا. محمد منشا. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے بات کر رہی ہوں. ویری گڈ. جی فرمائیے. جی میں نے اس کی ٹانکی کے متعلق پوچھنا ہے کہ کب تک ہوگی اور کیسی رہے گی اس کی ٹانکی, اس کے بارے میں ذرا آپ کو بڑی ٹینشن ہے. آج کل وہ پڑھ رہی ہے مطلب. ٹھیک ہے. حریہ ول محمد منشا یہی آپ بتایا نا آپ نے؟ جی بالکل, ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نصرت بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بھاگ کے ٹی وی کے آگے جا کے بیٹھیں, ساتھ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. جی ہاں جی. حریہ بیٹی جو ہے یہ نا اپنے ابو کی بڑی لاڈلی ہے, بڑی پیاری. ابو کی خاص طور پہ بہت لاڈلی, امی کی تو ہے لیکن ابو کی بہت پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے. تو حریہ بیٹی کی شادی کے بارے میں ایک چھوٹا سارا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آپ نے کرنا ہے. کوئی پریشان نہیں ہونا. فجر کی نماز کے بعد آپ یا حریہ بیٹی یہ نماز کی ادائیگی کے بعد وہیں بیٹھ جائیں اور پڑھتے رہیں سورج نکلنے تک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہیں 20 22 25 منٹ کا. اور تصور میں یہ خواہش جائز خواہش اپنی رکھیں. مجھے اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے میں ان کا رشتہ اچھی جگہ پہ طے پا جائے گا. اور اگر دوبارہ کبھی کال مل گئی اور جو پرپوزل جو مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے
تو وہ جو پرپوزل آئے اور وہ ہم سے ڈسکس کر لیجئے گا، اور جو لڑکے کا نام ہوگا اس کو بمائے والد کا نام ہمیں بتائیے گا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسا رہے گا آپ کی بیٹی حوریہ کے لیے، بلکہ ہماری بیٹی حوریہ کے لیے کیسا رہے گا۔ جساد صاحب یہاں پہ میرے ایک ذہن میں ایک بات آئی ہے، جو شادی کے لیے استخارہ کرواتے ہیں یا کسی کام کے لیے بھی استخارہ کروایا جاتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے، کروانا چاہیے؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو دین اسلام میں جائز ہے۔ اچھا، بالکل تو کرنا چاہیے، ہر انسان جو ہے خود استخارہ کر سکتا ہے، بالکل، کیوں نہیں کر سکتا ہے، اور یہ کسی سے کروایا بھی جا سکتا ہے؟ کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے، نو ہارم، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مخلص آدمی ہونا چاہیے، 5 وقت کا نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ جساد صاحب کال لے لیتے ہیں، جی ہماری بات اسی طرح جاری رہے گی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد شفیق بات کر رہا ہوں۔ محمد شفیق؟ شفیق ٹھیک ہے، شفیق کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ساتھ صاحب سے بات کرنی ہے۔ سعد صاحب سے کر لیں جی بات، سعد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شفیق صاحب آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے آپ کے والد صاحب کا؟ محمد اسلم۔ محمد اسلم، اچھا اچھا، اور آپ کی اندازن عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی سر، اندازن عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری ہے 25 دسمبر 1975۔ اچھا، ٹھیک ہے، 1975۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں منگلا ڈیم سے بول رہا ہوں۔ منگلا ڈیم، منگلا ڈیم سے۔ ٹھیک ہے۔ جی جی جی، شفیق صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، کوئی خاص سوال ہے آپ کا تو کیجئے، جی اپنے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص سوال بتائیے۔ بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو میں ایک تو کافی عرصے سے بیمار ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا، اور آگے ترقی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ جی میں آگے بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کے بارے میں؟ جی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کا نام بتائیے۔ بیٹی کا نام ہے سعدیہ شفیق۔ کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا نام؟ سعدیہ شفیق۔ سعدیہ شفیق۔ سعدیہ شفیق۔ سعدیہ کی ایج کتنی ہے؟ جی سعدیہ کی کتنی عمر ہے؟ سمجھ نہیں رہا، میں پوچھ رہی ہوں آپ کی بیٹی سعدیہ کی اندازن عمر کتنی ہے؟ اندازہ عمر ہے اس کی 14 سال۔ 14 سال، ٹھیک ہے، چھوٹی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ بیٹی کے بارے میں؟ بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے 9th کے پیپر دیے ہوئے ہیں، تو اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی آگے کی زندگی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اوہ ویری گڈ۔ اچھا جی ٹھیک ہے شفیق صاحب، ہم ابھی آپ ٹی وی کی طرف جائیں اور جو میں جواب دیتا ہوں اس کو توجہ سے سنیے ذرا۔ جی جی سعدیہ یہ تھے شفیق صاحب۔ شفیق صاحب بات یہ ہے کہ آپ جیسا محنتی انسان اگر زندگی میں ناکام ہو تو میں حیران ہوں گا، کیونکہ آپ جو بایو ڈاٹا آپ نے فراہم کیا ہے اس کے مطابق آپ بہت ہی محنتی انسان ہیں، لگن والے انسان ہیں۔ آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب، آپ کی محنت کا اجر ضرور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی کافر کی بھی محنت ضائع نہیں کرتے، جو محنت کا اجر ضرور ملتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی محنت کا اجر ملے گا۔ باقی جو ذکر کیا آپ نے کہ آپ بیمار رہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں فکر مند ذاتی طور پہ ہوا ہوں، تو اس کے لیے پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ اور جہاں تک آپ نے سعدیہ شفیق بیٹی کے بارے میں بتایا، تو سعدیہ بیٹی کو ایک تسبیح جو ہے نا کہیں کہ وہ ریگولر بیسس پہ کرے، وہ ہے تسبیح یا ولیو یا نصیر، یا ولیو یا نصیر، یہ اول آخر درود پاک یہ تا حیات پڑھتی رہے۔
اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ سے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر تسبیح وغیرہ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتاتا ہوں تمام ناظرین نوٹ کر لیں. یہ پروگرام رات کو 2 بجے بھی ریپیٹ ہوگا. یہی پروگرام کل دوپہر 12 بجے نیوز بلیٹن کے بعد پھر ریپیٹ ہوگا. آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو غلطی کا کوئی احتمال ہے تو وہ دور ہو جائے, آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اور پروگرام کے بعد رابطہ بھی کر لیجیے گا تاکہ آپ کی ہیلتھ ایشو جو ہے جس کے بارے میں پریشان ہوں وہ بھی حل ہو جائے. اچھا سعد صاحب, آپ نے سعدیہ کے لیے کیا بتایا تھا, یا ولی ہو یا نصیر ہو؟ جی ہاں, یا ولی ہو یا نصیر. یہ جو ہے ایک تسبیح اول آخر درود پاک 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ, کوئی وقت کی قید نہیں ہے. کبھی صبح ہے, دوپہر ہے, شب ہے, رب کو جب پکارے رب سنتا ہے. بعض اوقات ہوتی ہیں کچھ تسبیحات جن کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے, بعض آزادانہ ہوتی ہیں. جب میں ٹائم نہیں بتاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہیں آپ پڑھ لیں آسانی سے. اس وقت ہمارے ساتھ پھر ایک کالر موجود ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد عمران بات کر رہا ہوں. محمد عمران, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لودھرا سے بات کر رہا ہوں. لودھرا سے. اچھا, آپ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جی. اپنے والد کا نام بتائیے. محمد رمضان. محمد رمضان. اچھا عمران, آپ کی اندازاً ایج کتنی ہوگی؟ تقریباً 24 سال. 24 سال. جی سعد صاحب سے پوچھوں, ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھئے. جی عمران صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے گھر نا تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے شادی کو. آپ اپنی زوجہ کا نام بتائیے. زاہدہ پروین. زاہدہ پروین. اچھا, اگر مناسب سمجھے تو اپنے سسر کا بھی نام جی بتا دیجئے. زاہدہ پروین اور محمد غفور ہے ان کے والد کا نام. عبد الغفور. ٹھیک ہے, اور اندازاً ایج بھی بتا دیں. تقریباً ان کی ایج ہے 28 سال. 28 سال. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں. آپ سوئچ آن ٹو یور ٹی وی. جی سعد صاحب. ٹھیک ہے, آپ ٹی وی کی طرف آ جائیں اور بس جواب سنیے, میں آپ کو کیا جواب دیتا ہوں. جی یہ جی ہمارے عمران بھائی تھے, یہ بتا رہے کہ شادی کو 1.5 سال ہو گئے. پہلی بات تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں ناظرین تمام کو کہ جب میرے پاس آپ لوگوں کا بایو ڈاٹا پہنچ جاتا ہے کمپلیٹ, تو وہ میرے پاس ان کی پوری کافی حد تک, مکمل تو نہیں میں کہہ سکتا, مکمل تو رب کے پاس ہے, کافی حد تک معلومات میرے پاس ہوتی ہیں موجود. اب جو عمران صاحب نے اور زاہد صاحب بتایا, تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں کے درمیان ویکیوم کو خلا ضرور ہے دونوں کے درمیان. وہ انڈرسٹینڈنگ کی بھی کمی ہو سکتی ہے, اور اب جیسا کہ خود ایڈمٹ کر لیا کہ اولاد کی ہے تو گھبرائیں نہ. پہلی بات تو عمران صاحب یہ ہے کہ آپ نے دل میں سے وہم نکال دیں. ٹھیک ہے, وہم نہیں کرنا آپ نے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ گھر میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں. زاہدہ بہن جو ہیں ان سے کہیں کہ ایک تسبیح جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ شروع کریں. وہ ہے یا ودود ہو یا اللہ. یہ بہت ضروری ہے آپ کے گھر کے لیے کہ آپ کی مسز زاہدہ جو ہیں یا ودود ہو یا اللہ کی تسبیح کریں. اور آپ بھی ہر نماز کی تو پابندی ہے, نماز پڑھتے ساری جو ہی فرض نماز کا سلام پھیر لیں تو 7 مرتبہ صرف پڑھیں, یا ناصر ہو یا ناصر ہو یا ناصر ہو یا ناصر. یہ 7 مرتبہ آپ پڑھیے گا. میں تو کوئی لمبا چوڑا کام بتا ہی نہیں رہا آپ کو. یعنی کہ جو بہن ہماری زائدہ ہیں وہ تسبیح کریں یا ودود ہو یا اللہ, اول آخر درود پاک جب چاہیں کر لیں. اور آپ ہر نماز کے بعد فرض نماز یعنی کہ عصر کے 4 فرض ادا کرتے سارے سلام پھیرا اور 7 مرتبہ یا ناصر پڑھ لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی حالات میں بہتری آ جائے گی. وہم نہ کیجیے گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی جبلت میں وہم ہے, وہم چھوڑ دیں آپ. اچھا نہیں سعد صاحب, ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا بریک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. سو کوئکلی. جی ناظرین, یہاں پہ ہمارے پروگرام میں وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. آپ کو پتہ ہے پروگرام کے لیے بریک کتنی ضروری ہوتی ہے. ابھی واپس آتے ہیں ہم چھوٹی سی ڈیلیشیس بریک کے ساتھ.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक पर जाने से पहले मेरे जहन में एक सवाल आया था कि जो मैंने साद साहब से पूछना था। जी साद साहब, इजाज़त है आपसे सवाल कर सकती हूँ? जी प्लीज़ करें, इतने सैकड़ों लोग करते हैं तो आप भी कर लें, सवाल करने में क्या है। अच्छा साद साहब, आपके ख्याल में हमारे माशरे में कौन सी ऐसी बुराई का है जो जिसका रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है? सादिया, हमारे माशरे में लातादाद मसाइल हैं, लातादाद बुराइयां हैं, कबाहतें हैं जिनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ हमारे दायरे इख्तियार से बाहर हैं, उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे दायरे इख्तियार में हैं और उनको फ़ौरी तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है, जो कि हमारे माशरे को दीमक की तरह खा रही हैं, और वो है चुगली, गीबत, साजिश, तंज, किसी को खुश देख के खुश ना होना, किसी को गमगीन देख के गमगीन ना होना। ये ऐसे मसाइल को जन्म देती है जिससे फिर तबाह कुन असरात आते हैं। हमारा माशरा बड़े जो है ना कमज़ोरी की तरफ चला जा रहा है। आल्दो छोटा सा किसी को कोई पत्थर मार दे तो फौजदारी मुकदमा दर्ज हो जाता है, थाने में पर्चा दर्ज होता है, ज़मानतें और ये वो। लेकिन ये जो चुगली गिबत की बुनियाद पे जन्म लेने वाले मसाइल ऐसे हैं कि इसके बाद जो दूरस नतायज आते हैं, कत्ल व गारत और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे शुरू हो जाता है। अगर ये कहते हैं निप द इवल इन द बड, यानी कि जिस बुराई को हम शुरू से दबा दें तो वो उसका हल वहीं पे हो जाता है। उसका वो सर उठाने से पहले इसको ख़त्म कर दें। हम देख लें कि अब पूरी दुनिया में देख लें, हमारे एशियाई माशरे से बाहर निकल जाएं, लगता है कोई काल है। अच्छा जी साद साहब, पीछे से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि किसी को कहने से पहले खुद को ठीक करना चाहिए, और वाकई प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जो हैं किसी के इस्लाह करें उससे पहले हमें खुद को अपने आप को ठीक करना चाहिए। ये तो ना आगाज़ तो अपने से करना है। हाँ जी, आगाज़ तो अपने से करना है। ये तो अगर हम ये तो फजूल सी बात है ना। मैंने एक आलम साहब से सुना, आलम तो नहीं मैं कहूँगा, मौलवी साहब खिताब के दौरान कह रहे थे कि जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करो, जो मैं करता हूँ उस पर ना करो। वो खुद इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी आमिर खान से। कौन बात कर रहे हैं? आमिर। अच्छा आमिर, सबसे पहले तो आप एक काम करें कि अपने टीवी का वॉल्यूम है ना, इसको बंद कर दें। ठीक है? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पता क्या, इस तरह क्या होगा, आप जो पूछना चाहते हैं और आप जो अपना बायोडाटा देंगे हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और इसका जवाब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से दे सकेंगे। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आमिर, कहाँ से बात कर रहे हैं? डेरा इस्माइल खान से? रहीम यार खान से। जी, अपने बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बारे में पूछना चाहते हैं? जी, मैं अपने मुताबिक पूछना चाहता हूँ। अच्छा, फिर अपने वालिद का नाम बताएं। अब्दुल सत्तार। अच्छा, अपनी उम्र भी बता दें, अंदाजन कितनी उम्र होगी आपकी? 18 साल। 18 साल। अच्छा जी बताएं, अब आमिर क्या पूछना चाहते हैं? जी, जब मैं तन्हा अकेला होता हूं, मुझे परेशानी महसूस होती है, परेशानी किस चीज की है? अच्छा, आपका सवाल ये है कि जब आपको परेशानी महसूस होती है और ये परेशानी किस चीज की, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ जी, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अक्सर औकात परेशानी महसूस होती है और ये परेशानी किस चीज की है? मैं जब अकेला तन्हा होता हूँ, काम से फारिग होता हूँ, जब परेशानी महसूस होती है तो ये नहीं मालूम है परेशानी किस चीज की है। आमिर साहब, मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आमिर साहब, मैं बाकी जवाब तो आप टीवी पे मेरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल मुझे ये बताएं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? गुस्सा तो इतना नहीं आता। अब आप पर्दे से काम ना लें और आप ऑनलाइन आप टीवी की तरफ जाइए और टीवी का वॉल्यूम खोल के जवाब लीजिए हमारे सवाल का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी साद साहब, आपको 1 मिनट में पता चल गया क्या? हाँ जी, आमिर साहब जो हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये तमाशबीन नहीं है, लोगों को लड़ता हुआ देख के खुश नहीं होते। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन बिलाशुबा ये गुस्से वाले हैं। ऑन एयर इन्होंने तस्लीम नहीं किया, लेकिन इनका दिल कह रहा है कि मैं गुस्से वाला हूँ।
تو عامر صاحب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا دل نہیں لگتا. آپ ایسا کیا کریں, آپ ایک تسبیح ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ جب ٹائم ملے ایک تسبیح ضرور کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوشش کیا کریں کہ نماز پڑھا کریں اور قرآن پاک کھولیں, چاہے ایک آیت پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور. دیکھیے کتنی خوشگوار تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی. قرآن پاک کھولیں, چاہے ایک آیت دو آیت جتنی پڑھ لیں آپ آسانی سے, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, آپ دیکھیں کتنی اچھی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی. اور جو میں نے تسبیح بتائی آپ کو, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ آپ نے اول آخر درود پاک ضرور پڑھنی ہے. بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے حق میں. اور اچھی مجھے آپ کا جو بایو ڈاٹا دیا اس کے مطابق میں عن قریب آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلیاں آتی ہوئی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا ساتھ صاحب یہ بتائیں کہ غصے کو کم کرنے کے لیے کوئی آیت یا صورت بتا دیں, یا یہ بھی بتا دیں کہ کسی کے غصے سے بچنا ہو, اگر اگلے بندے کا غصہ آ رہا ہے تو اگر آپ وہ آیت یا صورت پڑھ کے اس کے سامنے چلے جائیں تو اس کا غصہ نہ آئے. ہاں, اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں. اور 7 مرتبہ ویسے ہم نے جو اپنے علم کے حوالے سے دیکھا ہوا ہے, یا لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ, بعض جگہ پہ یہ اپلیکیبل ہے, بعض جگہ پہ نہیں. وہ ویسے تو زیادہ اسٹرانگلی یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. کن جگہ پہ اپلیکیبل ہے وہ بایو ڈیٹا ویری کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ. ویسے تو بہتر ہے اگر آپ کو غصہ آیا ہے تو اگر آپ تیز چل رہے ہیں تو آہستہ ہو جائیں, اگر آپ کو چل رہے ہیں ویسے سلو تو کھڑے ہو جائیں, اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اور پانی کا گلاس پئیں, اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور کسی کے غصے کے شر سے بچنے کے لیے وہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ویسے جو اگر آپ کوئی آیت یا سورت بتائیں گے وہ بایو ڈاٹا کے حساب سے, ہاں وہ ہر ایک کی ویری کرتی ہے. وہ جیسے میاں بیوی کا میں اس کے کیا بتاؤں, وہ میاں بیوی کا علیحدہ ہے, دوستوں کا علیحدہ ہے. کال لے لیتے ہیں جی ویلکم جی, پریشر دے رہے ہیں, کال لے لو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں نیلم بات کر رہی ہوں شیخو پورہ سے. جی نیلم, کیسی ہیں آپ؟ نیلم سب سے پہلے یہ بتائیں, آج مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ کوئی کیسا ہے, آپ بتا دیں آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا, شیخو پورہ میں گرمی پڑ رہی ہے؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ پڑ رہی ہے نا, لاہور میں بھی بہت گرمی پڑ رہی ہے. جی 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 نیلم, آپ کے والد صاحب کا نام؟ جی میرا نام نیلم ہے, میرے والد صاحب کا نام عتیق الرحمان ہے, اور میں اپنے بھائی اور والد صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے تو اپنے بارے میں بھی. اپنے بارے میں بھی پوچھنا ہے, بھائی کے بارے میں بھی پوچھنا ہے, والد صاحب کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. پھر تو اپنے بھائی کا نام بتائیے. اس کا نام ہے عثمان عتیق, اور والد صاحب کا نام ہے عتیق الرحمان. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو آپ اپنی ایج اپروکسیمیٹلی بتائیے. میری 23. اچھا, اور عثمان صاحب کی؟ ان کی 29. وہی سر جون میں نا 29 ایئرس کے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ. اچھا نیلم, آپ اپنے دادا جی کا نام بھی بتائیں. جی اپنے دادا جی کا نام بھی بتائیں نا. جی میرے دادا جی کا نام ہے حاجی عبدالرحمان. حاجی عبدالرحمان. اچھا ٹھیک ہے. عتیق الرحمان. جی ساتھ صاحب ولد کیا تھا؟ عبدالرحمان. عبدالرحمان. اچھا جی. حاجی عبدالرحمان. آپ کے والد صاحب کی ایج کتنی ہے؟ جی اب اس سال دسمبر میں 59 ایئرس کے ہوتے ہیں. کتنے؟ 69 59 ماشاء اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ جی. اب آپ سوال کیجئے جی, کیا ہے؟ نیلم آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ باری باری سوال کریں, پہلے اپنے بارے میں پوچھ لیں, پھر والد صاحب کے بارے میں پوچھ لیں, پھر بھائی کے بارے میں پوچھ لیں. اور میں نے اپنے بھائی اور والد صاحب, کیونکہ میرا جو بھائی اور والد صاحب ہے وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں, اور میں نے وہاں پہ کام کیا پر ان کے کام چلا نہیں. میں بہت زیادہ محنت کی, ان کے ٹیلنٹ بھی بہت ہے, تو میرا بھائی واپس آ گیا, اینڈ وہ ایمان نہیں میرے والد صاحب ابھی تو. کس ملک میں پڑھنا چاہتی ہوں مگر پڑھائی نہیں ہو پا رہی. اس کا تو ہم کر عمان میں. عمان میں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ آپ کے بھائی واپس آ چکے ہیں؟ جی آپ کے بھائی واپس آ چکے ہیں؟ جی بھائی میرا واپس آ چکا ہے, والد صاحب عمان میں. ٹھیک ہے, لو جی. ابھی ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں جو میں پڑھنے کے لیے دوں گا وہ اس کو پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ؟
जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आप टीवी की तरफ जाइए और प्रोग्राम देखिए हमारा, हम आपको जवाब देते हैं। चलें जी। जी साथ साथ नीलम बेटी ने अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में ये बात की, तो याद रखिए आपने खुद भी तस्बीह एक करनी है, और सब ये ऐसी तस्बीह तमाम तालिब इल्म, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आम है, जो चाहे करे, या हकीम हो या बाइस हो, या हकीम हो या बाइस हो, अव्वल आखिर दुरूद पाक ये मेरे बच्चों ने भी किया जो माशाल्लाह इस्टेब्लिश हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो हसूल इल्म के लिए निकले हुए हैं, या हकीम हो या बाइस हो। लिहाजा आपके लिए भी ये ज़रूरी है, या हकीम हो या बाइस हो अव्वल आखिर। बाकी उस्मान साहब जो कि ओमान से वापस आ चुके हैं, उनके लिए लाजमी है कि सुबह फजर की नमाज लाजमी इख्तियार करें, और ज़ोहर की नमाज, दोनों सब लाजमी हैं, लेकिन ये दोनों का वक्फ़ा नहीं करना आपने। बाजमात तकबीरुल्लाह के साथ कोशिश करें अदा करने की, और फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ें। सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इनका बेहतर होगा, बल्कि इनके वालिद साहब जो अतीकुर रहमान हैं उनका भी बेहतर होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी साथ साहब, ये जो आपने तस्वीर बताई है तमाम स्टूडेंट्स ये आम हर कोई पढ़ है। सकता ये आपने कल क्वेश्चन मुझसे किया था कि ये कौन सी ऐसी तस्वीर जो आम, तो मैंने कहा था ना ये वेरी करती है, हर एक किसी के साथ डिफर करती है, लेकिन ये है इस तरह या हकीम हिकमत वाला, या बाइसो मुर्दों को जिंदा करने वाला। हर इंसान के अंदर अनगिनत सलाहितें डेड बॉडी होती है। मेरे अंदर लाखों करोड़ों सलाहितें हैं जो बिल्कुल डेड बॉडी, हम उनको इस्तेमाल ही नहीं करते। जब हम अल्लाह ताला की सिफाती नाम से उसको पुकारते हैं, हिकमत भी आएगी और हमारी मुर्दा सलाहितें जिंदा भी हो जाएंगी। बाइसों को मुर्दों को जिंदा, हमारे अंदर मुर्दा सलाहितें वो जिंदा होंगी। और स्टूडेंट्स ये जो है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही कामयाब और क्या कहते हैं निशाने पे लगती है फौरी तौर पे ना। वो आजकल वैसे पेपर भी हो रहे हैं ना, अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स पढ़ लें तो पास भी हो जाएंगे, है ना साथ साहब? पास का तो नहीं मुझे पता वो जितनी मेहनत करेंगे, लेकिन ये है कि जो याद करना चाहते हैं याद नहीं होता, जो पिक करना चाहते हैं पिक नहीं होता, वो होना शुरू हो जाएगा। आसानियाँ जो पढ़ाई में उनको रुकावटें वो आने, साहब इसमें वक्त की कोई कैद नहीं है, किसी टाइम भी आप जब चाहे पढ़ लें। और हाँ ये भी बता दूं, ये एक नहीं, ये दिन में 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, ये करते जाएं, ये देखिए कर लें। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि मेरे हल्का अहबाब में जितने भी लोग हैं उनके बच्चे ये करते हैं। साहब कॉलर है हमारे साथ, ये प्रोड्यूसर साहब हमारे बड़े सख्त हैं जनाब, हम नहीं कॉलर ले लो फटाफट। उनके जो है कॉलर जो हमें कॉल करते हैं ना, उनका बैलेंस मत जाया करवाया करो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र से। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मेरे 2 मसले हैं मेरे। पहले नाम बताइए ना। आप अपना नाम बताएं। अजरा। अजरा, अजरा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी अजरा, जहाँ से आप कॉल कर रही हैं ना, लगता है आप बेसमेंट में है, सिग्नल ठीक नहीं आ रहे हैं। अगर आप कहीं बेसमेंट में हैं थोड़ा सा बाहर आ जाएं। जी कहाँ से बात कर रही हैं? आप कहाँ से बात कर रही हैं? गुजरावाला से। गुजरावाला से। और ये बताइए कि आपके हस्बैंड, उनका क्या नाम है? जुल्फकार अहमद। जुल्फकार अहमद। और अजरा आपकी एज कितनी होगी? अंदाजन 40-45 साल। ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं? जी अजरा आप पूछना क्या चाहती हैं? जी, जोड़ों में दर्द रहती है? हाँ जी, मेरे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, मैंने बहुत दवाई खाई है, आराम नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। मसला है कि उसकी कब्बों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अच्छा, आपने मेडिकल चेकअप वगैरह करवाया? जी मेडिकल चेकअप वगैरह करवाया आपने? हाँ जी, मुझे मैंने चेकअप करवाया, वो बिल्कुल ठीक है। और आपके जो है आपका जो मसूड़े दांत, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिर्फ कहते हैं जोड़ों में कैल्शियम की कमी है। इतनी दराटें पड़ती है मेरे घुटनों में, इतनी
اچھا ابھی ہم آپ کو اس کا آنسر دیتے ہیں. ہماری بہن آپ پریشان نہ ہوں. جی سعد صاحب یہ تو کافی پریشان لگ رہی تھی کیونکہ ان کے جوڑوں میں کافی درد ہو رہا ہے. ایک تو جی عزا بہن آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نماز تو سب پڑھنی ہے جیسے بھی ہو, لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ عصر کی نماز کسی صورت آپ نے نہیں چھوڑنی. عصر کی نماز آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنی, اور ذوالفقار صاحب کے ساتھ آپ تھوڑا پیار سے رہا کریں. اور تیسری بات, میں زیادہ لمبی چوڑی نہیں بات بتا رہا, عصر کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی ہے. اور باقی چاہے آپ بہت مشکل ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے اشاروں سے پڑھیے گا. ایک تو یہ فوری تبدیلی یہ آنی شروع ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ ذوالفقار صاحب کے ساتھ ذرا پیار محبت سے رہا کریں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر مناسب سمجھیں تو پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی سعد صاحب, یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اجازت لے لیں. جی پتہ ہی نہیں چلتا, اتنے سارے ہمارے ساتھ کالرز ہوتے ہیں, آپ ان کے مسائل کا حل بتاتے جاتے ہیں, آپ کو بھی ٹائم کا نہیں پتہ لگتا, ہمیں بھی نہیں پتہ لگتا. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ جو کالر موجود ہیں جن کی کال نہیں مل رہی ہے یا ہمارے ساتھ لائن پہ, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ ٹائم کے بعد بھی جو ہمارے اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں آپ ان پر کال کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر 4 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارا پروگرام ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں رات کو 2 بجے اور کل دوپہر 12 بجے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. سعد صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سعد صاحب نے آج پھر مجھے ٹوک دیا. جی سعد صاحب, 1 منٹ کی بات میں کرنا چاہوں گا. آج کے تمام کالرز, میکسیمم کالرز نے آج ایک بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے ٹی وی کا والیوم اکثر نے بند رکھا اور آواز بھی کلیئر تھی. اس میں ہمارے پروڈیوسر ان کا کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ وہ سمجھاتے ہیں کال سے پہلے, ٹرانسفر کرنے سے پہلے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, سعدیہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ برائے مہربانی ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں تسلی سے, اور ریپیٹ پروگرام بھی دیکھ لیا کریں. آپ کو تسبیحات میں غلطی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں, لہٰذا بڑی عقیدت, پیار, محبت سے, اور تمام وظائف جو ہیں جو تسبیحات خاص طور پہ وہ درود پاک کے بغیر نہ کیا کریں. جی ٹھیک ہے, آپ اوور ٹو سعدیہ. تھینک یو سعد صاحب. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سعد صاحب اکثر اوقات کیونکہ آج کل بجلی کا بہت مسئلہ ہے, لائٹ نہیں ہوتی, تو ہمارے پروگرام کے بعد بھی کالر جو ہیں پوچھ سکتے ہیں جو آپ نے ان کو تسبیح بتائی ہے دوبارہ سے. ہاں پوچھ سکتے ہیں. جی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ناظرین اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سعدیہ وارث کو اور ماہر روحانیات نہایت محترم سعد اختر صاحب کو. انشاءاللہ تعالیٰ کل 4 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.